پہلے دور کے حقیقت پسندوں کے حالات آج سے بہت مختلف تھے۔ آج حقیقت پسندوں کو بھی بہت تکلف کرنا پڑتا ہے اپنی بات ڈیلیور کرنے کے لیے، یا اپنے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے، یا جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دوسروں کو سکھانے بتلانے کے لیے بڑا تکلف کرنا پڑتا ہے۔ بس میں اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو پہلے دور میں وہ استاذ لوگ بے نیاز تھے، اور وہ نیاز مندی بالکل نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج اگر کسی استاذ کے رویے میں نیاز مندی نہ ہو تو شاگرد بھاگ جاتا ہے۔ اگر استاد اپنے شاگردوں کے مزاج کی رعایت نہ کرے تو پھر بھی خلیج پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے حالات میں اپنے حالات کے مطابق چلے، بہت سے اعتراضات اٹھ پڑتے ہیں۔ اس لیے اس دور میں استادوں کی زندگی بڑی مشکل ہے کہ خود ان کے جو تلامذہ ہیں، خود ان کے جو عقیدت مند ہیں، وہ ان کے لیے بہت سا بوجھ پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ پہلے ہی کسی ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ان پر پہلے ہی بڑا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں قرآن مجید میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اتارتے قرآن کو پہاڑوں پر تو وہ اس کی ہیبت اور جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو جس شخص کا دل جو ہے وہ قرآن کے فیض سے بہراور ہے، بہرہ مند ہے، تو وہ پہلے تھوڑے جلال میں اور ہیبت میں ہے۔ اس پر جو دوسرے لوگ ہیں وہ آتے ہی اپنے بوجھ اس پر زیادہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس وقت پھر وہ کس طرح سے سروائیو کرتا ہے استاد، یا اس حالت میں بھی وہ برداشت کرتے ہیں، اسی کا ہی کام ہے۔ آج اس دور کے جو مریدین ہیں وہ پیر کا بوجھ اتارتے نہیں ہیں، بوجھ بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن وہ پہلے دور کے جو استاد لوگ تھے ان کو اس کا بھی کوئی نہیں تھا کہ کوئی عقیدت مند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی ان کا شاگرد بنتا ہے نہیں بنتا، تو اپنے حالات میں ٹھیک۔ لیکن اب بہت سے تکلف کرنے پڑتے ہیں، بہت سی راہیں نکالنی پڑتی ہیں، اور بہت سارا کچھ وہ وقت اور بہت سارا کچھ طلب کرتے ہیں لوگ، پھر جا کر ان کو کوئی اطمینان کی رتی نصیب ہوتی۔ اور اگر وہ اپنے حالات میں استاد ویسے رہے جیسے وہ پہلے لوگ رہتے تھے، پھر تو تنفر پیدا ہو جائے گا، بلکہ حجاب پڑ جائے گا اور لوگ بھاگ جائیں گے۔ اس لیے جو اس دور کے اسٹیٹ فارورڈ کچھ حقیقت پسند باقی رہ گئے ہیں، یا کچھ چیدہ چیدہ جنم لیتے ہیں، تو انہیں بڑے تکلف کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ عمارتوں کے ہوں، یا چاہے قیام و طعام کے ہوں، یا چاہے دیگر چیزوں کے، بڑے تکلف کرنے پڑتے ہیں۔ اور اگر وہ اس طرح کے تکلف نہ کریں تو وہ ہجوم جو گرد اکٹھا ہوتا ہے وہ چند لمحوں میں ادھر ادھر ہو جائے۔ اور اگر وہ بالکل اسٹیٹ فارورڈ حقیقت پسندانہ رویے اور لہجے کے ساتھ ان کو ملیں تو وہ لوگ پھر بھی وہاں نہ ٹکیں۔ یہ ایک عمومی رویہ بھی ہے، یعنی ہم میں سے ہر دوسرا آدمی ہر تیسرے آدمی پر بوجھ ڈالنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ رویوں کا بوجھ ہے، لہجوں کا بوجھ ہے، یعنی دوسرے پر، اور خود اپنی راحت کے لیے وہ دوسرے پر وزن بڑھاتا ہے۔ اسی طرح انہی میں سے کوئی بندہ اگر کسی
استاد کے پاس بھی جاتا ہے تو رویہ تو وہی ہے، لہجہ بھی وہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اس ہفتے میرے پاس کوئی 20 سے زیادہ لوگ آئے ہیں چھوٹے بچوں کو دم کرانے کے لیے۔ اب میں کیٹیگریکلی آپ کو کلیئر کر کے بتا دوں کہ انہی 20 بچوں کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے گھروں کے ماحول سے ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو بچے جو روتا ہے نا، تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے نا بچے کی، اس کے مطابق نہ ماں پوری فٹ آ رہی ہے نہ کوئی دیگر گھر کے لوگ۔ سردی اتنی زیادہ ہے، ان کو جو ٹمپریچر چاہیے وہ نہیں ملتا، رو پڑتے۔ دودھ موافق نہیں آ رہا ماں کا، رو پڑتے۔ جس جگہ جس بیڈ پر جس چارپائی پر ان کو لٹاتے ہیں وہ ان کی جسم کے حساب سے ان کو فٹ نہیں آ رہی، رو پڑتے۔ 7 لوگ بچوں کو اٹھانے والے، ہر ایک اپنے اپنے سٹائل سے اٹھاتا اور پٹک دیتا ہے، رو پڑتے۔ وجوہات یہ ہے، لیکن انہیں پیر چاہیے دم کرانے کے لیے کہ یہ جو ہم پہ وزن ہے نا بابا جی یہ اتار دیں۔ وزن انہوں نے خود ہی ڈالا ہوا ہے اپنے اوپر بھی بچوں کے اوپر۔ دم کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کیس کے ساتھ۔ اب اگر اسٹریٹ فارورڈ ہو کر انہیں بتایا جائے کہ یہ مسئلہ تو تمہارا اپنا ہے بھائی، اس کو حل کر لو، چپ ہو جائے، اس سے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہزارہ تکلف کرنے پڑتے ہیں جی حقیقت پسندوں کو بھی سروائیو کرنے کے لیے یا دائرہ کار کو باقی رکھنے کے لیے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ سچائی کے ساتھ، سچ کے ساتھ، سچ کے فروغ کے لیے کھڑا رہنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ جو سچائی کے نام پہ جڑتے ہیں وہی آپ کو جھوٹ پر مجبور کرتے ہیں۔ بندہ اکیلا ہے تو وہ آزاد ہے، اس کے ساتھ 1000 آدمی ہیں تو وہ مجبور ہے۔ وہ اکیلا ہے تو وہ آزاد ہے، 1000 آدمی ساتھ ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پھر ان 1000 لوگوں کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ان کی وجہ سے اس پر بھی تہمتیں لگتی ہیں، ان کی وجہ سے اس پر بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ نقشہ ہی ایسا دکھاتے ہیں۔ اب وہ جو لکھا تھا نا میاں محمد بخش صاحب نے، خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا۔ میں یہاں لفظ محمد نہیں بولتا، ان کا نام محمد بخش تھا، کیونکہ وہ مجھے اس سے اختلاف ہے، کیونکہ اگر میں یہاں پہ لفظ محمد لگاؤں جیسا کہ انہوں نے خود بھی لگایا ہے تو آگے لفظ آتا ہے کتا، یعنی مٹھی کھیر، اصل شعر یہ ہے، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی، محمد کتیاں اگے دھرنی۔ میں یہاں اپنی طرف سے لگا دیتا ہوں مٹھی کھیر پکا بے لیا کتیاں اگے دھرنی۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے تو اسی طرح ہی لکھا ہے، لیکن میں لفظ چینج کر دیتا ہوں اپنی مرضی سے، مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں مناسب نہیں تھا۔ اب وہ یہ جو بات کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ ایک صوفی کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا سارا رنگ تے روپ ونجایوں، کوئی پوچھن نہ ویڑے آئیوں، اتو الٹا عالم کھلدا، کوئی مارم راز نہیں ملدا۔ یہ بلا کیوں لکھا ہے؟ حالانکہ مارم راز تو کئی بن جاتے ہیں، جو عقیدت مند ہوتے ہیں سارے تقریباً مارم راز ہی ہوتے ہیں، کیونکہ تبصرے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر راز کی بات کسی سے بھی کر دینا تو وہ اس کو خلط ملط کر کے پیش کر دیتا ہے۔ یعنی جو شیخ جس شعور کے ساتھ کسی بات کو جانتا ہے نا، وہ جب عقیدت مند کے سامنے وہ بات کرتا ہے تو وہ عقیدت مند اس کو اپنے شعور کے ساتھ فٹ کر کے آگے کر دیتا ہے اور بات شیخ پر آ جاتی ہے۔ لہذا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مشکل کام ہے۔